دیکھیے اتنی تیزی کے ساتھ آئین میں ترامیم کا جو رجحان ہے وہ آئین کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، جبکہ آئین ایک میثاق ملی ہے اور 26ویں ترمیم میں پھر بھی کم از کم ایک ماہ ایک ہفتے تک بات چیت چلتی رہی اور مفاہمت کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوئی۔ 27ویں ترمیم پر تو انہوں نے جبری طور پر اپنی 2/3 اکثریت بنائی اور اس طاقت سے انہوں نے اس کو پاس کرایا، جس سے کہ یہ آئین متنازع ہو جائے گا جی، کیونکہ اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے جی۔ پھر انہوں نے جو قانون سازیاں کی ہیں جس میں 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے، پھر انہوں نے جو گھریلو تشدد کے حوالے سے یا جنس کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اور انہوں نے قانون سازی کے دوران نوٹ جو پیچھے دیا ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کی یا ان کی اغراض و مقاصد کی پیروی ہے، تو ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس میں قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کے تحت قانون سازی کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح کے غیر اسلامی قانون سازی جو ہے تو اس پر ہم نے 22 دسمبر کو کراچی میں تمام دینی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر اور مدارس کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جس پر اس حوالے سے ایک حتمی رائے ہم قائم کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی جانب سے 2 روز قبل ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اداروں سے بات چیت کرنے کے لیے اور حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرے، تو کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی نے آپ سے کوئی باضابطہ طور پر رابطہ کیا ہے؟ ہاں، بیان ہی دیا ہے نا، میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا سر، سپریم کورٹ نے بھی آج ایک فیصلہ دیا ہے، جناب الجبر کا کیس تھا 20 سال کی سزا تھی، اس کو کنورٹ کر کے جناب الرضا کر کے اور 5 سال سزا دی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو جناب الرضا اور جناب الجبر کے درمیان فرق جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، یہ فرق قرآن و سنت کے تعلیمات کے منافی تھا۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر زنا کا مسئلہ ہو تو وہاں سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور اگر جائز نکاح کا مسئلہ ہو تو اس میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ تو خود حکمران اپنے اسلامی جمہوریہ کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کی جو اسلامی تصور ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے مینڈیٹ کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ نمبر 1، ان کو مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے، وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی حکومت صرف مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی محض سہارا ہے، تو ایک اقلیت ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔